إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، دین اسلام کی صورت میں جو شریعت اس نے دی ہے، شریعت محمدیہ کی شکل میں، یہ شریعت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اس نعمت کی حفاظت کے لیے اس کا دستور ہے کہ ہر نعمت کو قربان کر دیا جانا ضروری ہے۔ نعمتیں بہت ہیں، فضل بہت ہیں اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے، ہماری اس دنیا میں، لیکن جیسے بڑا نفع اٹھانے کے لیے ہم تھوڑا نقصان برداشت کرتے ہیں، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے تھوڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں، ایسے ہی بڑے فائدے کے لیے تھوڑا نقصان برداشت کرنا یہ ایک اصولی مسئلہ ہے۔ اسی لیے اس نعمت کی حفاظت کے لیے ہر نعمت کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ موقع بموقع ہماری آزمائش کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ دین ہے اللہ کا، دین اسلام۔ دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ ہمارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ہماری صلاحیت ہے، ہماری جسمانی صلاحیت ہے، ہمارے پاس مال ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس دین کی حفاظت کے لیے ان کو لگانے کا حکم دیتا ہے کہ ان کو لگاؤ، جان لگانے کا حکم دیتا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے کہیں جان کی بھی ضرورت ہو تو جان بھی لگا دیتا ہے۔ کیسے ہمارے سلف کہتے تھے کہ اس ایمان پر ہمیں باقی رہنے کے لیے اگر ہمارے ایک ایک روح میں ایک ایک جان ڈال دی جائے تو ہم سب قربان کر دیں گے، لیکن دین نہیں قربان کر سکتے۔ دنیا میرے بھائیوں، یہ شیطان الگ الگ راستوں سے ہمارے پاس آتا ہے، آگے سے آتا ہے، ہماری آخرت برباد کرنے کے لیے شبہات میں ہمیں ڈال دیتا ہے، ہمیں شبہات میں ڈال دیتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، ہماری دنیا، یہ دنیا جو ہے، دنیا ہی سب کچھ ہماری نگاہوں میں بنا دیتا ہے۔ آج دیکھیے، ہم خود غور کریں کہ دنیا کے سوا ہماری نگاہ میں اور بھی کچھ ہے، ہم کم سوچتے ہیں، بہت کم۔ اصل دنیا ہی ہے، یہ بھی شیطان کا وہ ہتھ کنڈا ہے جو کامیاب ہے ہمارے اوپر۔ آخرت کے بارے میں ہمارا یقین کمزور ہو گیا، دنیا کے بارے میں ہم دنیا ہی کے پیچھے رہ گئے، لگ گئے، سب کچھ دنیا ہی ہے، اور معصیتوں میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین میں ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اس دین کے سلسلے میں کبھی دشمن، کبھی شیطان تمہیں شبہے میں نہ ڈالے۔ اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ اس دین سے محبت کرو،
اس دین سے راضی ہونے کی بات صرف دل میں نہیں رکھو، زبان سے بھی کہتے رہو کہ ہم اللہ کے دین اسلام سے خوش ہیں۔ اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہمارے لیے۔ اس دین پر اگر کہیں سے کوئی بھی حملہ، کوئی بھی شبہ پیدا کیا جاتا ہو تو شبہات میں کمزور لوگ پڑھتے ہیں، تو ان کا کام ہے کہ شبہات دور کرنے کے لیے ہم ان لوگوں سے رجوع کریں، ان سے ملیں جن سے ہمارے شبہات زائل ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھیے شیطان اور شیطانی نقش قدم پر چلنے والی دنیا کیسے شبہات میں ڈال رہی ہے انسانیت کو، بالخصوص مسلمانوں کو۔ آزادی کے نام پر، آزادی کے نام پر انسان آزاد ہے، اس آزادی کے نام پر اسے سب کچھ کرنے کا حق ہے جو وہ چاہتا ہے، کسی کو تکلیف مت دے، جو چاہتا ہے وہ کرے، یہ آزادی ہے۔ دیکھیے یہ دنیا کی نظر میں آزادی ہے، آپ کچھ بھی کرو آپ آزاد ہو۔ آج دیکھیے ہماری زندگیوں میں عام طور پر کیا اسی کا چلن نہیں ہے؟ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں جو بھی کریں، ہم کپڑا آزادی سے پہنے، جیسا بھی پہنے ہم پہنتے ہیں، ہم کہاں کسی کو کوئی تکلیف دیتے ہیں، ہم اپنی شکل و صورت جیسی چاہیں بنائیں، ہم کہاں کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے شادی چاہے جہاں کریں، نوجوان ہو، لڑکا ہو، مرد ہو، بچی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، کوئی بھی عورت ہو، وہ کہاں کسی کو تکلیف دیتی ہے۔ یہ سارے ماحول سے پورے سماج کو شیطان اور شیطانی چیلے اور شیطانی نقش قدم پر اس کی فکر پر چلنے والے لوگ سارے سماج کو آزاد کر دینا چاہتے ہیں۔ بیٹے کو باپ سے آزاد کر دینا چاہتے ہیں، اولاد کو اپنی بیک گراؤنڈ سے ایک جنریشن کو آزاد کر دینا چاہتے ہیں سب آزاد رہو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت اسلام ہے، جو اس میں آزادی ہے وہی اصل آزادی ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ غلامی ہے، شیطان کی غلامی ہے، شیطانوں کی غلامی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کسریٰ کے دربار میں کچھ اللہ کے بندے پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو تمہیں طاغوت کی غلامی سے آزادی کے لیے آئے ہیں، ہمارا مشن ہے یہ، ہم ایک اللہ کی بندگی پر تمہیں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے معبودوں کی بندگی سے، بہت سارے معبودوں کی غلامی سے، یہ غلامی ہے۔ آزادی کیا ہے؟ ایک رب کی بندگی، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک بندہ جب ایک رب کی عبادت کرتا ہے تو دیکھو اپنے گرد و پیش میں، اپنے وطن میں، اہل وطن کو کتنے معبود ہیں ان کے، کتنی غلامیاں ان کی ہیں، کتنی معبودوں کی بھکتیاں اور بندگیاں یہ کرتے ہیں۔ تو اسلام تو اللہ تو ہمیں اپنی بندگی کے ذریعے ہمیں آزادی دیتا ہے، آزادی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی آزادی دیتا ہے کہ جس میں دوسروں کو بھی دکھ نہ پہنچے۔ ایسا کرو کہ تم آزاد ہو، دکھ مت پہنچاؤ دوسروں کو، لیکن اتنا ہی نہیں، تم اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، اس کے لیے بھی تم پابند ہو۔ ایک شخص کو شراب پینے کی آزادی ہے، کس حد تک آزادی ہے؟ جب تک شراب پی کر کے وہ کسی کا ایکسیڈنٹ نہ کرے، جب تک شراب پی کر کے کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے، جب تک شراب پی کر کے کسی کو مارے دھاڑے پتھر بازی نہ کرے، تب تک شراب پینے کی آزادی ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ شراب جو ہے، یہ شراب، دین ہمارا کہتا ہے یہ شراب ساری برائیوں کی ماں ہے، یہاں سے برائیاں جنم لیتی ہیں، اور شراب کا سب سے بڑا ضرر جو ہے یہ شرابی کو پہنچتا ہے۔ تو اسلام کا یہ معنی ہے کہ اسلام جہاں دنیا یہ کہتی ہے آپ آزاد ہو چاہے جیسے رہو، لوگوں کو دکھ نہ پہنچاؤ، لیکن اسلام یہ کہتا ہے اپنے کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، اپنے کو بھی نقصان پہنچانا۔ دنیا متفق ہے، نشہ جو ہے، نشہ، یہ مخدرات جو ہیں، یہ نشہ آور چیزیں جو ہیں، یہ ساری دنیا متفق ہے کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو تو کرو۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اس کا دین رحمت کا دین ہے،
ہمارے رسول رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جو مسئلہ جو سبق دیتے ہیں اور جو حکم اور جو فیصلہ دیتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی آپ ایسا بھی کام نہیں کر سکتے جس سے آپ اپنا نقصان کرو۔ اپنا یہ جسم ہمارا ہے، یہ جان ہماری ہے لیکن امانت ہے اللہ کی، یہ دماغ ہمارا ہے لیکن امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم اپنے جسم کو، اپنی عقل کو، اپنے دل و دماغ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہم اپنے کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آزادی کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ، آزادی کا یہ بھی معنی ہے کہ آپ اپنے کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ آپ بتائیے، شراب پوری دنیا میں، عام طور پر پوری دنیا میں شراب کی اجازت ہے، شراب پابندی کس پر ہے؟ شراب پی کر کے آپ دوسرے کا نقصان نہیں کرنا، یہ مانتے ہوئے کہ شراب پی کر کے خطرہ بالکل ہے کہ دوسرے کو نقصان آدمی پہنچائے گا۔ آج یہ سب ہونے کے باوجود بھی رات میں دیکھیے، ٹریفک پولیس رات میں چیک کرتی ہے ڈرائیور کو کہ یہ شراب پی کر کے ڈرائیونگ کر رہا ہے یا شراب کے بغیر ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ کیوں ضرورت اس کی پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ شراب پینے کی آپ نے آزادی دی ہے، تو شراب پی کر کے اگر آدمی ڈرائیونگ کرے گا تو تجربات ہیں اتنے، ریکارڈ ہیں اتنے سروے ہیں، جو ایکسیڈنٹ ہیں ان میں وہ اکثریت جو مطلب ایکسیڈنٹ کرتی ہے وہ شراب نوش ہوتی ہے، ڈرائیور شراب پینے والا ہوتا ہے، شراب کی حالت میں ہوتا ہے، نشہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو آزادی کا اسلام جو تصور دیتا ہے میرے بھائیوں، وہ ہے یہ کہ اسلام آزادی کا دین ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو قانون و نظام دیا ہے اس میں آزادی ہے۔ ہمیں جس چیز کا ہمیں پابند کیا ہے اس میں ہماری بھلائی ہے۔ ایک شخص مومن ہوتے ہوئے کافر ہو جاتا ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا قانون ہماری مصلحت میں نہیں ہے۔ آپ سوچو عزیز نوجوانوں، بچوں، بھائیوں، سوچو جس مسئلے میں ہم دین کی مخالفت کرتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے، کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ جس مسئلے میں ہم دین کی مخالفت کرتے ہیں وہ ہم اپنے حق میں جو ہماری مصلحت ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ ہمارا کوئی بھائی بزرگ چھوٹا بڑا نشہ کرتا ہے، آج نشہ کتنا عام ہے، اب تو صورتحال ایسی ہو گئی کہ بچے نشہ کرتے ہیں، بچے اگر 2-4 بچے کہیں رہتے ہیں اور اگر پتہ لگاؤ کہ ان کا مطلب نیٹ ورک، ان کا دوستانہ، ان کا گروپ جو ہے یہ کیسا ہے، تو کسی نہ کسی کیا کہا جائے، کسی نہ کسی جرم میں مبتلا ہوتا ہے، نشہ جیسے جرم میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے نشہ کتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نشہ کی 500 سے زیادہ شکلیں ہیں، 500 سے زیادہ جو رائج ہیں، چل رہی ہیں۔ ایک آدمی نشہ کرتا ہے، مان لیجیے سگریٹ تمباکو ہی کھاتا ہے، اور بھی کوئی نشہ کرتا ہے، کبھی وہ سوچتا ہے کہ شریعت نے اسے خبیث کہا ہے، یہ خبیث ہے، یہ ہمارے لیے بھی مضر ہے اور ہمارے سامنے والے کے لیے بھی، ہمارے ساتھی کے لیے بھی۔ کبھی اس نقطۂ نظر سے آدمی سوچتا ہے کہ شریعت نے ہمیں نشہ کا پابند کر کے آزاد بنایا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ نشہ پر پابندی آپ لگاتے ہو تو لوگوں کی آزادی پر پابندی لگاتے ہو۔ ایک بچی کو آزادی دنیا دیتی ہے کہ جہاں چاہے شادی کر لے، شریعت کہتی ہے کہ ایک باپ اور اس کا ولی اور اس کا سرپرست اس نوعمر بچی اور کم عمر کمسن بچی، بیٹی بہن سے زیادہ اس کی مصلحت سمجھتا ہے، وہ نہیں سمجھ سکتی اپنی مصلحت، وہ عجلت میں، جذبات میں کہیں بھی فیصلہ کر لے گی، حالات کے حساب سے، اس عمر کی ناتجربہ کاری میں کہیں بھی فیصلہ کر لے گی۔ دنیا کہتی ہے آزادی ملنا چاہیے۔ یہ آزادی کتنا اچھا لگتا ہے، بولو تو اچھا لگتا ہے، دیکھو تو اچھا لگتا ہے،
لیکن ایمان اور دین کی نظر سے دیکھو، مصلحت کی نظر سے دیکھو، تجربے کی نظر سے دیکھو کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ ایک بچی ابھی کم عمر ہے، اپنی پسند سے اگر کوئی مطلب لڑکا چوائس کرتی ہے تو آپ بتائیے کیا وہ مصلحت میں ہے اس کی؟ بچے بھی نہیں مصلحت میں ہیں، جبکہ بچے باہر کے ہیں، میدان میں ہیں، دیکھ رہے ہیں نیچ اوچ، ان کے کچھ تجربات ہوتے ہیں، لیکن بچیوں کے تو کوئی تجربے نہیں ہوتے۔ وہ کتنے جلدی کہیں کمزور عقل کی بنیاد پر، نا تجربہ کاری کی بنیاد پر، عمر کی کمی کی بنیاد پر کہیں بھی اپنی پسند کر لے، اس کے بعد اس کا ضرر جو ہوگا وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا لا نکاح الا بولی، کسی لڑکی اور کسی عورت کو اپنی مرضی کا شوہر طے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض روایت اور ایک روایت میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی مرضی اور اجازت کے بغیر کر لیا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، 3 بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دہراتے ہیں یہ ہی جملہ، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اور بعض جگہوں پر آتا ہے کہ یہ زنا ہے۔ یہ آزادی دنیا چاہتی ہے، دنیا اسی آزادی کے نام پر، عنوان پر اور اس کا جھنڈا بلند کر کے بالخصوص مسلم جنریشن اور کمیونٹی کو برباد کر دینا چاہتی ہے۔ ہمارے رشتے کو جو اسلام سے مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے، یا جو کچھ قائم ہے اس کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ جہاں اخلاق ہے، جہاں شرافت ہے، جہاں مروت ہے، جہاں قدریں ہیں، انسان برداشت نہیں کر پاتا، لیکن آزادی کی لہریں اور آزادی کے نعروں میں پاگل ہے سماج، پاگل ہے، نہیں سمجھتا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے اتنے طریقے سے، اتنا مربیانہ انداز میں ممکن نہیں ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے آپ سے بڑا کوئی حکیم ہو اور آپ سے بہتر حکمت سے سمجھا سکے۔ آپ بتائیے ایک نوجوان جب برائی کی اجازت مانگتا ہے کہ مجھے آزاد رہنے دیجئے، کہیں بھی میں رشتہ قائم کروں کسی بھی لڑکی عورت سے، تو آپ فرماتے ہیں صحابہ نے سنا تو ان کو بہت غصہ لگا، بہت غصہ لگا۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارا سماج تو یورپ کی راہ پر چل پڑا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی بیٹے، کسی بھائی، کسی بیٹی اور بہن کا رشتہ یہ سمجھے بغیر کہ اس کی اپنی کوئی پسند ہے کہ نہیں ہے، باپ نہیں کر پائے گا۔ اس سے اجازت لینا ضروری ہے، لیکن اس کی پسند کے تابع ہے رشتہ۔ یہ آزادی ہے دنیا کی۔ اسلام آزادی دیتا ہے کہ تمہاری آزاد زندگی اس وقت چلے گی جب تجربے کار تمہارے سرپرست، تمہارے باپ کی رائے سے رشتے ہوں گے۔ وہاں بھی اندیشے ہیں، وہاں بھی اندیشے ہیں، لیکن جہاں جذبات پہ رشتے قائم ہوں گے وہاں اندیشے ہی اندیشے، وہاں اور کچھ نہیں۔ اور یہی ہوتا ہے جہاں اپنی مرضیوں سے رشتے ہوتے ہیں لڑکیوں کے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں آج تو بہت عام ہو گئی معلومات اور سوشل میڈیا سب کی پرائیویسی کو، یا مطلب ان کی مطلب زندگی کو، نجی زندگیوں کو کس طرح عام کرتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ شیطان اور شیطانی مشن پر ایجنڈوں کو پورا کرنے کے لیے جو قومیں کام کرتی ہیں، آپ بتائیے ہماری کسی فیملی کی کوئی بیٹی اگر یہ کہتی ہو، مسلمان اس کا نام ہو، مسلمان خاندان اور بیک گراؤنڈ سے ہو، کہ میرا جسم میری مرضی، وہاں تو یہ کہتے تھے کہ ہمارا دین اتنا کمپلیٹ ہے۔ ہمارے صحابہ کہتے تھے جن کے ہاتھوں پر دنیا کے قدموں میں دنیا کی طاقتوں کو اللہ نے سرنگو کر دیا، ساری دنیا کی طاقتیں ان کے قدموں میں آ گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں بڑی خوشی ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دین اتنا کمپلیٹ ہے کہ اس میں ہمیں پیشاب اور پائخانے تک کا طریقہ بتایا گیا۔ اس دین کی طرف نسبت کرنے والے، اس دین کو ماننے والے اگر کوئی کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔
ہماری ایک ایک شکل، ایک ایک عمل، جسم سے لے کر کے باہر تک، فیملی سے لے کر کے باہر معاملات تک اس دائرے میں رہنا چاہیے کہ آیا دین ہے یہ نہیں ہے، اور یہ احساس رہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہو کر کے اسلامی ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں کہ غیر اسلامی، احساس ہونا چاہیے۔ احساس رہے گا، غلطیاں کر کے بھی تو شاید اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، احساس جاگے، احساس شدت اختیار کرے، بے چینی بڑھ جائے تو آدمی توبہ کر دے۔ لیکن جس قوم میں یہ صورتحال ہو اور لہر ایسی ہو دنیا کی کہ سب آزادی کی بات کرتے ہو، آپ بتائیے وہ کتنا خطرناک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ یہ جاہلیت کے فیصلے، یہ جاہلیت کے قانون پسند کرتے ہیں، کیا یہ پسند کرتے ہیں جاہلیت کے قانون؟ اسلام کے خلاف جتنے قانون ہیں سب جاہلیت، سب جاہلیت کے ہیں۔ خالی اتنا ہی موٹا سا مسئلہ ذہن میں آپ رکھیے، موٹا سا مسئلہ جو اسلام کے خلاف ہے وہ جاہلیت۔ ہم کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، احساس تو رہے کہ یہ جاہلیت کا عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں اسلام کے خلاف۔ جیسے کوئی گناہ ہم سے ہو جائے، احساس تو ہو کہ یہ گناہ ہم سے ہوا۔ رات دن اگر ہم گناہ کا کام کریں گے اور یہ بھی احساس نہیں ہوگا کہ یہ گناہ کا کام ہے، اسلام کے خلاف کام ہے، تو آپ بتائیے کیا سمجھ کے ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھ کے کرتے ہیں کسی میں ہماری مصلحت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری مصلحت کو تمہارے رب سے بہتر کون جانتا ہے؟ تمہیں اس نے پیدا کیا، تمہارے تقاضوں کو اس سے بہتر کون جانتا ہے؟ تمہیں پیدا کیا، تمہارے نیچر کو اس سے بہتر کون جانتا ہے؟ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہماری ضرورتوں کو، ہمارے لیے کیسا قانون ہونا چاہیے، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ حضرت عمر فاروق بیمار تھے، عیادت کرنے کے لیے ایک نوجوان آ گیا، عیادت کرنے۔ حضرت عمر فاروق کی عظمت، ان کی شان، ان کے رول، ان کی خدمات اس کی زبان پر آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو بنایا، کیسے کیسے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیے۔ حضرت عمر فاروق سن رہے ہیں اور آپ کی نظر اس نوجوان کے کپڑے پر پڑ گئی، جو کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا، اس بیماری کی حالت میں جس میں عیادت ہو رہی ہے، آپ ٹوک دیتے ہیں۔ آپ سوچئے اتنی نظر وہ رکھتے تھے، جن کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا فتح کی اور جن کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا زمین پر، ایسے ہی نہیں تھے۔ وہ خالی دعوے اور نعرے والے نہیں تھے دنیا میں اسلامی حکومتوں کے، ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کا قانون پہلے اپنے اوپر لاگو کرتے تھے اور ایک ایک پر نظر رکھتے تھے کہ اسلام کا قانون فالو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ ہم نظر بھی رکھ کے کمزور ہیں، ہم بولنے میں بھی کمزور ہیں، عمل میں بھی کمزور ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے۔ لیکن دیکھیے کتنی کمیاں ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اسی بیچ میں کہ اسلام کا ایک ایک قانون ہماری مصلحت میں ہے، ہماری مصلحت میں، یعنی اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ آج کے وقت میں اسلام کی اس قانون کی مصلحت نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ علماء کہتے ہیں اگر اسلامی حکومت ہوگی اور وہ یہ کہتا ہوگا کہ اسلام کا یہ قانون آج کی مصلحت میں نہیں ہے تو اس سے توبہ کرایا جائے گا، اگر توبہ نہیں کرے گا تو گویا کہ مرتد ہو گیا۔ ومن بدل دینہ فاقتلوہ، تمہیں آزادی ہے، ایک اللہ کی پابندگی کر کے تم آزاد رہو یا ہزاروں کی بندگی تم کرو، لیکن ایک اللہ کی بندگی کا عہد بند ہونے کے بعد حق نہیں ہے کہ دین بدل کر کے تشویش پیدا کرو، بے چینیاں پیدا کرو، میسج بھیجو ہاں کہ اس دین پر چل کر کے ہماری مصلحتیں محفوظ نہیں رہیں گی، تو تمہیں حق نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس طرح میرے بھائیوں، اس طرح ہمارے لیے فکر کی چیز۔ اور دیکھیے شیطان، میں عرض یہ کر رہا تھا، شیطان کام کر رہا ہے ہمارے خلاف، رات دن ہمارے اندر
ایسا سمجھیے کہ ہر وقت شیطان ہمارے ساتھ لگا ہے۔ پیارے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، یہ جیسے خون بدن میں چل رہا ہے نا، پورے بدن میں اس کا سرکولیشن ہے، ایسے ہی شیطان ہے، ایسے ہی شیطان لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ، لگا ہوا ہے۔ دیکھو شیطان کوئی آدمی موحد ہے، مشرک نہیں ہے، تو وہ دیکھے کہ شرک سے تو بچ گیا، شیطان اور کہاں کہاں ہم سے کیا کام کروا لے رہا، کتنا جھگڑا ہے، کتنے فساد ہیں ہمارے بیچ میں، گھروں میں کتنے جھگڑے ہیں، عام طور پر گھروں کی زندگی تباہ و برباد ہے، میاں بیوی میں کتنے جھگڑے ہیں، لیکن ایک شوہر اور ایک بیوی، ایک مرد اور ایک عورت کیا یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں جھگڑے ہیں تو شیطان کہیں اپنا کام تو نہیں کر گیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان پانی پر اپنا عرش رکھتا ہے اور اس کے بعد اپنے چیلوں کو بلاتا ہے، ان کو کام سونپتا ہے، جاؤ انسانوں میں ان کے اندر فساد پھیلاؤ، سماج میں فساد پھیلاؤ، اور ان سے رپورٹ بھی لیتا ہے۔ وہ آتے ہیں اپنا کام کر کے تو رپورٹ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا۔ اسی میں سے ابلیس کا ایک چیلا کہتا ہے میں نے فلاں شوہر اور بیوی کے پیچھے لگا رہا، فلاں مرد و عورت کے پیچھے، جب تک کہ ان میں تفریق نہیں کرا دیا، جدائی نہیں کرا دیا، تب تک پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو شیطان کہتا ہے اصل کام تم نے کیا، بڑی تعریف کرتا ہے، اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا، اصل کام تم نے کیا۔ دیکھیے شیطان کے کتنے کام ہیں، یہ اسلام کے خلاف شبہات پیدا کرنا اور الگ الگ طریقے اور الگ الگ رواج کے پیچھے دیوانہ بنانا، یہ شیطان کا کام ہے۔ آج ہمارے نوجوان بچے، بیٹوں کی عمر کے، چھوٹے چھوٹے بھائیوں کی عمر کے، بڑے کیسے بال رکھتے ہیں؟ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ بال اسلامی ہے یا اللہ کے دشمنوں کی شکل ہے؟ یہ بالوں کی کن کی نقل وہ کرتے ہیں؟ کیا اس میں ان کی مصلحت ہے؟ ان کی چال ڈھال، ان کا طور طریقہ، ان کا رہن سہن، چھوٹے بڑوں کے بیچ میں ان کا برتاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسا ہے؟ کبھی سوچتے ہیں؟ دیکھو ہمارا اسلام کیسا سبق دیتا ہے، ہم کیسے تھے کل اور آج ہم کیسے ہیں، اور اگر کل ہمارے اسلاف جو تھے ان کے نقش قدم پر ہم نہیں چل سکے تو ہم ان کی عظمتوں کے وارث بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین وہ آزادی جو اسلام نے ہمیں دی ہے، اس آزادی کی عظمت کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور آزادی کے نام پر غلامی، عیاشی، فتنے، فساد جو شیطان اور شیطانی نقش قدم پر چلنے والی دنیا ہم کرنا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم رہیں اللہ تیرے دین پر رہیں اور تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔